بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ الحمدللہ ہم آج اپنی سورۃ بقرہ کا آغاز کریں گے۔ سورۃ بقرہ ہے یہ مدنی ہے، اور سورۃ بقرہ کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں گائے کا ذکر ہے، اور عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ تو چلیے ہم اس میں تلفظ بہتر کریں گے اپنا، ساتھ میں ترجمہ پڑھیں گے اور شارٹ تفسیر بھی جانیں گے۔ تو آئیے ہم اپنی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اس کو بہت زیادہ کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین۔ ترجمہ سنیے۔ الف لام میم، ذالک وہ، الکتاب کتاب، لا ریب نہیں کوئی شک، فیہ اس میں، ھدی ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ وہ کتاب کہ نہیں کوئی شک اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات جو ہیں قرآن مجید میں کافی ہیں، ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور کچھ مطلب روایات میں یہ ہے کہ الف کا مطلب اللہ، لام لانے والا جبرائیل، میم کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا مطلب صرف یہ تین ہستیاں جانتی ہیں۔ یہ حروف مقطعات کا مطلب اللہ، جبرائیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا مطلب کوئی بھی نہیں جانتا، اور مفروضے بنانے سے بہتر یہی کہا جائے کہ اس کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں۔ یہ کتاب ہے قرآن مجید، اس میں کوئی شک نہیں، بے شک قرآن مجید ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو ہے نازل کی ہے۔ اور ایک دفعہ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر اقدس تھے، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا ہمارے علاوہ بھی کوئی لوگ ہوں گے جو ہم سے زیادہ نیک وکار ہوں گے، جن کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہوں گی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، تمہارے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو تم لوگوں سے زیادہ نیکیوں میں آگے ہوں گے۔ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ تم لوگ تو یہ کرتے ہو کہ معجزے دیکھ کر، اور مطلب میں نے نبوت کا اعلان کیا، تم لوگوں نے معجزے دیکھے، تصدیق کی، پھر مجھ پر ایمان لائے ہو۔ وہ لوگ ایسے ہوں گے جو بنا دیکھے، بنا کوئی ثبوت مانگے مجھ پر ایمان لائیں گے، میری کتاب پر ایمان لائیں گے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ تم لوگوں سے زیادہ نیکیوں میں آگے ہوں گے۔ تو اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن مجید میں ہدایت ہے، سب کے لیے ہدایت، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ہدایت رکھی ہے، لیکن اس میں سے ہدایت وہ پائیں گے جو ہدایت پانا چاہتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، جو انبیاء کرام ہیں۔ پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جو صالحین ہیں، جو شہداء ہیں، وہ پرہیزگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت پانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، الذین وہ لوگ جو، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور وہ سب قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، وہ لوگ جو سب ایمان لاتے ہیں غیب پر اور وہ سب قائم کرتے ہیں نماز۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ پرہیزگار کون لوگ ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو سب غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ بن دیکھے، بن جانے، جنہوں نے جو اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتے نہیں دیکھی، جنہوں نے معجزے ہوتے نہیں دیکھے، لیکن پھر بھی وہ غیب پر بنا دیکھے، قیامت پر، حشر پر، اللہ تعالیٰ پر، انبیاء کرام پر بنا دیکھے، بنا جانے وہ ان پر ایمان لاتے ہیں اور وہ سب نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ وہ ہوں گے جو نماز قائم کریں گے بنا دیکھے، قرآن مجید پر، خدا پر اور میرے پیارے انبیاء کرام پر جو ہے وہ ایمان لائیں گے، وہ لوگ پرہیزگار ہوں گے، وہ لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے جو ہیں وہ جان سکیں گے۔ تو ہماری ویڈیو آج کے لیے اتنی ہی ہے، اس کو دیکھیے، پڑھیے، اس کو سمجھیے، اور اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں میں اس دعا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہر پڑھنے والے، سننے والے کو اللہ تعالیٰ زندگی تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پنجگانہ نمازی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔